اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے کہ اللہ ایک کیوں ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ، ایک سے زیادہ ہوتے، 2 ہوتے، 5 ہوتے، 10 ہوتے مثلا، تو آسمان اور زمین کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم نہیں ہوا، لہذا ثابت ہوا کہ خدا ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے، بہت آسان الفاظ میں، ہر ایک کو دلیل سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اور اس کو لاجیکلی بتاتا ہوں، حالانکہ اس کے بعد مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کے اندر لاجک ایڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ کا موومنٹ اور اس کا اسٹل ہونا، یہ آپ ایگزامپل لیجئے۔ عبداللہ کے بارے میں ایک خدا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ موومنٹ کرے، اور دوسرے خدا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بالکل بغیر کسی موومنٹ کے بیٹھا رہے، جامد اسٹل بیٹھا رہے۔ تو اب یا تو دونوں خداؤں کی مراد پوری ہوگی، تو یہ پاسبل نہیں ہے، چونکہ عبداللہ یا تو ہلے گا یا نہیں ہلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہلے بھی اور نہ بھی ہلے۔ یا دوسرا جو آپشن ہے کہ دونوں خداؤں کی مراد پوری نہ ہو، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ تو عبداللہ ہلے اور نہ ہی بغیر ہلے بیٹھا رہے؟ بھئی یا تو موومنٹ ہوگا یا ایک آدمی بغیر موومنٹ کے ہوگا، یعنی نہ تو موومنٹ ہو اور نہ ہی سکون ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا آپشن بھی غائب ہو گیا۔ اب تیسرا آپشن بچا کہ ایک خدا کا ارادہ پورا ہو اور دوسرے خدا کا ارادہ پورا نہ ہو۔ مثلا جو خدا چاہ رہا ہے کہ عبداللہ ہلے، اس خدا کی مراد پوری ہو اور عبداللہ ہلے، اور جو خدا چاہ رہا ہے کہ عبداللہ نہ ہلے، اس کی مراد پوری نہ ہو۔ لہٰذا جس خدا کی مراد پوری نہیں ہوئی وہ خدا عاجز ہوا۔ عاجز کسے کہتے ہیں؟ عاجز کہتے ہیں انکیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ، یعنی جو کسی کام کو نہ کر پائے، تو وہ خدا عاجز ہوا۔ اور جس خدا کی مراد پوری ہوئی وہ خدا قادر ہوا۔ اب جو خدا عاجز ہوا، پھر وہ خدا کیسا؟ خدا تو عاجز ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو قادر ہے۔ لہذا جس خدا کی مراد پوری ہوئی وہ ہی اکیلا خدا کہلائے گا، اور جس خدا کی مراد پوری نہیں ہوئی وہ خدا نہیں کہلائے گا۔ ثابت ہوا کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان الفاظ میں جو دلیل دی وہ یہ کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ میں نے آپ کو عبداللہ کی مثال دی کہ اس کے ہلنے نہ ہلنے میں ہی اختلاف ہو جاتا۔ یا مثلا آپ پوری کائنات کی مثال لے لیجئے کہ ایک خدا چاہتا کہ کائنات کو وہ آج تباہ کر دے، آج ہی قیامت قائم ہو جائے، اور دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں، آج قائم نہ ہو بلکہ آج سے 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد قیامت آئے۔ تو دونوں کا ارادہ پورا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا ارادہ پورا نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس ایک کا ارادہ پورا ہو اور دوسرے کا نہ ہو، یہی ممکن ہے۔ تو جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا، اور جس کا ارادہ پورا نہ ہو وہ عاجز، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دلیل دی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت کے، ایک خدا کے قائل ہیں، دراصل وہی ریشنل ہیں، وہی لاجیکل ہیں، انہی کا جو اپروچ ہے وہ لاجیکل ہے، ساؤنڈ ہے۔ اور جو لوگ ایک سے زائد خدا کو مانتے ہیں، چاہے وہ 10 خدا کو مانے کہ 10 لاکھ کو یا 33 کروڑ خداؤں کو مانے، ان کا جو بلیف ہے وہ ریشنل اور لاجیکل اور منطقی نہیں ہے۔